الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مدنی صورتوں کے مضامین کے سلسلے میں اپنے پینل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب کے مضامین کے بارے میں کچھ مزید تفصیلی گفتگو ہو۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں پروفیسر عبدالستار حامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک اہم مضمون آیا ہے ختم نبوت کا، اور وہاں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑکے کے باپ نہیں ہیں، اولاد نرینہ کے۔ اس وقت یعنی 5 ہجری کی یہ بات ہے، اس وقت حضرت ابراہیم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت عبداللہ وغیرہ کا مکی زندگی میں انتقال ہو چکا تھا، اور کہا گیا بلکہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے اختتام کی ایک مہر ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کچھ وضاحت کریں تو نوازش ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ سورہ احزاب قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں سے ایک بڑی اہم صورت ہے۔ اس صورت میں جیسا آپ نے ابھی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اصل میں اس میں متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا، اس کی بھی تردید کی گئی ہے اور اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے پھر بعد کہا گیا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی۔ اس صورت کا آغاز آپ دیکھیں نا جی، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، لے پالک جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو وہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، اور اب بھی یہ سمجھا جاتا ہے، اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ اس پہ یقین کیا جاتا تھا کہ منہ بولا لے پالک بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جائیداد میں وارث بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے اگر وہ منہ بولا بیٹا فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو اس کا جو باپ ہے منہ بولا جس نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، وہ اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، تفصیل سورہ احزاب میں ہے، اس کی پوری ڈیٹیل تو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ نے اپنی پھوپھی زاد کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے کر دیا، جو ایک آزاد کردہ غلام تھے، پردیسی تھے، تو ان کی نبھا نہ ہو سکا، اتفاق نہ ہو سکا، بیل منڈے نہ چڑھ سکی، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ زینب کو طلاق دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو پرانے زمانے کے طوق ہیں، جاہلیت کے جو رسم و رواج ہیں، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کو اتارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جاہلانہ رسوم اور رواجوں کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا۔ تو یہ بھی جاہلیت کی ایک بہت بری رسم تھی، بڑی بھی تھی اور بری بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سیدہ زینب جو جناب زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ تھیں، ان کے ساتھ نکاح کر لی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخالفین اسلام نے، منافقین نے، یہود و نصارہ نے بڑا طوفان بدتمیزی برپا کیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں 2 بنیادی مسائل بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں، جیسا حضرت زید کے باپ نہیں، جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کے دونوں بیٹے جناب عبداللہ اور جناب قاسم وہ تو مکی زندگی میں انتقال فرما چکے تھے، اور تیسرا بیٹا جناب ابراہیم وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو حضرت زید کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ زید کے حقیقی باپ نہیں ہیں، لہٰذا وہ جو ہے کہ بہو کے ساتھ سسر نکاح نہیں کر سکتا، یہ ضابطہ اور اصول یہاں منطبق نہیں ہوتا، اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا، کہ یہ بنیادی ایک جاہلیت کی رسم کو اللہ تعالیٰ صاحب میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کے عقیدے پر ذرا آگے یہی بات آ رہی ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم۔ یہ میں نے اس لیے کہ آپ نے چونکہ سٹارٹ میں بھی آیت پڑھ دی شروع سے ہی، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت عرض کی۔ اب اصل حقیقت آپ کا منصب اور آپ کا مقام اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں ہیں،
بلکہ آخری رسول ہیں، اور آخری رسول اور آخری نبی ہونے کا اعزاز ایسا اعزاز ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے اور ایسی خصوصیت ہے جو صرف اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے عقیدہ رسالت کا ہی ایک حصہ ہے اور ایک لازمی جز ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ عقیدہ رسالت کے اس حصے پر بھی ایمان نہ لائے کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے اپنے آپ کو کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی درجنوں ایسی آیات ہیں۔ دیکھیے اسلام مکمل ہو چکا ہے، نبوت کی ضرورت ڈاکٹر صاحب اس وقت باقی رہتی ہے جب دین مکمل نہ ہو۔ پہلے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، اس لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ اور جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اس امر پر نص صریح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وقت کے اختصار کے باوجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک محل ہے، بڑا خوبصورت ہے، لوگ دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور جو بھی آدمی آتا ہے اس کو خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یار یہاں بھی اینٹ لگ جاتی تو زیادہ خوبصورتی پر۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَا، نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ آپ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ اور سنن ابن ماجہ میں آپ فرماتے ہیں کہ انتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، کیونکہ امت نبی کی وجہ سے بنتی ہے، اور میں چونکہ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پہ دیکھیے رخنہ اندازی کی کوشش رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہوگی۔ مسیلمہ، جسے مسیلمہ کذاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یمامہ کا بڑا با اثر شخص تھا، اپنے قبیلے کا سربراہ تھا۔ اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے نبی ڈکلیئر کر دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ نبوت کی تقسیم میرا اختیار نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ پھر جتنے لوگوں نے بھی، اسود انسی نے اور مسیلمہ کذاب نے اور سجاح نے اور طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاح خاتون جی وہ تو پھر میاں بیوی بن گئے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جو ہے وہ مکمل فرما دی ہے۔ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے، اور آپ کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد کئی لوگ آئیں گے مختلف زمانوں میں، ثلاثون کذابون دجالون، 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر آدمی اپنی جگہ یہ زوم اور گمان رکھے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہی سورۃ احزاب میں اس موضوع کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک اہم ترین مضمون ختم نبوت کا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ حضرت آدم سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آخری کتاب لے کر آخری نبی آئے ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اور پیغمبر، کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے انسانیت کی فلاح کا دار و مدار اب قیامت تک صرف اور صرف قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید میں کہا گیا اسی صورت کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اور اس کے بعد 3 شرائط کا ذکر کیا گیا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی گفتگو میں نبوت کے بارے میں، ہلکا سا نقطہ ہے جی کہ فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ نہیں فرمایا میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، کیونکہ رسول جو ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جب نبی کا لفظ فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد رسول کیا نبی بھی نہیں آ سکتا، لیکن اگر آپ یہ فرماتے میرے بعد رسول آ سکتا ہے تو پھر گنجائش تھی کہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے انا خاتم النبیین کو اسی طرح سمجھا جائے، اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، قبلہ بھی وہی ہوگا، اذانیں بھی دوں گا، مگر مجھے نبی تسلیم کر لیجیے، مگر اس کو نہیں کیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت کو ذرا مسلمان ہمارے سمجھیں کہ ہم لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ جو کچھ ہمارے ہاں اس قسم کا کاروبار چل نکلا ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مسلمانوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کی اس دور کی کتابیں پیش کی جاتی ہیں جب وہ مسلمان تھا۔ یہ اس کے 3 فیزز یاد رکھیں، سب مسلمان یاد رکھیں کہ جب وہ مسلمان تھا اس نے کچھ کتابیں لکھی۔ ہم مسلمانوں کو آج یہ لوگ وہ کتابیں پیش کرتے ہیں، دیکھیے جی ہم تو ماننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا دور وہ آیا جب کہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کا فتویٰ دے دیا اور ان کی قبر تک بتا دی، اس کی نشاندہی کر دی، وہ کشمیر میں ہے۔ یہ دور تھا، اس کو مسلمانوں نے سمجھایا کہ نہ ایسے کام نہ کرو، مگر وہ نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ یہ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور نبوت پر بھی نہیں ٹھہرا، پھر اس نے یہ کہا کہ میں خدا بھی ہوں، خدا مجھ میں آ گیا اور میں اللہ میں آ گیا۔ بس اس قسم کی جو گفتگو ہے یہ کوئی بیلنس انسان کے نہیں ہے، سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی بات ملتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ملتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نئے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے وقفے کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی رسول آنے والا ہے اور نہ کوئی نبی آنے والا ہے، اور اسی طرح غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہم واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ نبی تھا نہ رسول تھا، بلکہ ایک کذاب تھا۔ مسلمانوں کو کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور غیر مسلموں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اگر وہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور وہ آخری کتاب لے کر آئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ वो सिद्दीक का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है, और बिला शुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल अदब बाब नंबर 69 हदीस नंबर 6094। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सूरतुल अहज़ाब और सूरतुन नूर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो वक्फ़े से पहले डॉक्टर इदरीस ज़ुबैर ख़त्म नबूवत पर मज़ीद रोशनी डाल रहे थे। मैंने इनसे सवाल किया था कि इसी सूरत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि आपकी ज़िंदगी में हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, और उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है और जो कसरत से अल्लाह को याद करता है और जो आखिरत पर पुख्ता यकीन रखता है। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप इजमाली गुफ्तगू कर लें, फिर मैं डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़नी साहब से कहूँगा कि इस पर तफसीली गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये कुरान मजीद की नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के बारे में एक फ़ाइनल बात है कि मुसलमानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठते बैठते आते जाते तुम्हारी महफ़िलों में, जिहाद में, सफ़र में, हज़र में, घर के अंदर घर के बाहर जैसी ज़िंदगी गुजारी है, आज तक किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो आपकी तरफ उंगली उठाए, न घर वालों की तरफ से न बाहर की तरफ से। यानी एक अजीम शख्सियत है जो एक रोल मॉडल है। यानी सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर भी माशाअल्लाह 9 वाइफ्स के होते हुए आप उनके साथ ऐसा निभा कर रहे हैं कि किसी खातून की तरफ से कोई शिकायत ना फैमिली की तरफ से मिली है ना उसकी तरफ से। एक बहुत बड़ी बात है जो घर के अंदर इंसान अगर वाकई साफ़ सुथरा है तो घर के बाहर भी लोगों के साथ साफ़ सुथरा हो सकता है। ये एक घर की गवाही है जो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी दी थी। कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तक़रिद ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। क्या खूबसूरत बातें हैं। 15 साल बड़ी उम्र की खातून अपने 15 साल छोटे शोहर के बारे में ये गवाही दे रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इस हदीस का तर्जुमा कर दीजिए कि आप सिला रहमी करते हैं। हाँ चले, ताकि हमारे नाज़रीन जो अरबी नहीं समझते, हरगिज़ सवाल ही पैदा नहीं होता अल्लाह के रसूल कि अल्लाह तबारक व ताला आपको युख़ज़ीक अल्लाह अबदन के खुदा न खास्ता अल्लाह ताला आपको रुसवा करे। आप रुसवा तो वो होते जिसके अखलाक अच्छे ना हो, जिसका रवैया अच्छा ना हो, जिसके घर वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात ना हो। आप तो बड़े मोहतरम हैं हमारी नज़रों में, यानी वाइफ कह रही हैं आप मेरी नज़रों में बड़े मोहतरम हैं, मैं देख चुकी हूँ आपका सलूक, इसलिए कि आपके अंदर ये खूबियाँ भी हैं कि इन्नका लतसिलुर रहम, कि आप सिला रहमी करते हैं। जो रिश्तेदार हैं वो आपको बुरा भला कहते हैं, मगर आप ये फरमाते हैं सअबुल्लुहा बिबिलालिहा, तुम रिश्तेदारी काटते हो बेशक काटो, मगर मैं इसको तर ज़रूर रखूँगा, मैं ख़त्म नहीं करूँगा, खुशकी नहीं आएगी इसमें। फिर इसके बाद इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल, कि जो बोझल इंसान है उसके बोझ को आप उठा लेते हैं, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस करते हैं। व तक़रिद ज़ईफ़, और आप मेहमानों की बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़,
حق کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے وہاں آپ پیچھے نہیں رہتے بلکہ آگے بڑھ بڑھ کے مدد کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صحابہ کرام کے سامنے، کفار کے سامنے، سب کے سامنے تھی۔ آپ بہترین معلم تھے، جو بھی آتا شرم و حیا کے بھی مسائل پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیتے تھے، اس لیے کہ آپ معلم تھے۔ اب یہ کہنا کہ بڑے شرم و حیا کی باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، اور بھئی ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ تم بڑے بے حیا ہو، بڑے بے شرم ہو، مجھ سے آ کے یہ مسائل پوچھتے ہو، تو سوچیے وہ کہاں جائے گا؟ کیا لوگوں سے یعنی پوچھے گا؟ غیر مسلموں سے جا کے پوچھے گا کہ آپ اس طرح بیوی کے ساتھ تعلقات رکھیں یا گھر والوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بڑے خوبصورت معلم تھے، بڑا اچھا اخلاق تھا، بہترین کردار تھا، مثالی شخصیت تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آگاہ کیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی مسلمان زندگی گزارنا چاہے تو یہ ایک رول ماڈل ہے، ایک بشر ہے، انسان ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ اسی رول ماڈل کو تم بھی اپنا سکتے ہو۔ اگر ایک انسان اتنا خوبصورت انسان بن سکتا ہے تو تمہارے بننے میں کون سی ایسی کمی ہو سکتی ہے یا تم کہہ سکتے ہو کہ ہمارے لیے مشکل ہے؟ نہیں، آسان۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آج کل لوگ کوئی مائیکل جیکسن کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کمال اتاترک کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، مثالی شخصیت قرار دیتا ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کوئی عبد کامل ہے، کوئی مکمل اللہ کا بہترین بندہ ہے ہر پہلو سے، ہر زاویے سے، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر پوری انسانیت، ساری دنیا کے انسان کسی شخص کو ماڈل، نمونہ، مثال بنا سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ ایک عبد کامل بندگی میں، معاشرت میں، معیشت میں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل بیان کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کے عمومی مفہوم کو بیان کیا ہے، اس لیے اس پہلو کو بیان کرنا میرے لیے میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں اس اعتبار سے اس حوالے سے بات کروں گا کہ جس کنٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے سخت جنگ برپا ہوئی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن کے مقابلے میں نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں، اور خوف کی یہ کیفیت تھی کہ بلغت القلوب الحناجر، یہ کیفیت تھی کہ کلیجے منہ کو آ گئے، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اپنا رستہ ناپو اور نکل جاؤ، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اب اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ پس منظر ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، پیٹ کو سہارنے کے لیے بھوک سے نہ ڈالوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پیٹ سے ہٹائی ہے شکم مبارک سے، تو اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اگر آپ کے صحابہ ٹھنڈے موسم کے اندر مورچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول بھی وہاں موجود ہیں، یعنی ایک اگر بہترین منافقین کمانڈر بھی ہیں، ہاں، ایک بہترین سپاہی بھی ہیں، اور عملی طور پر تمام لوگوں کے لیے اور رہنمائی یہ بھی فراہم بات ہے کرتے کہ ہیں۔ اگر منافقین یا کمزور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، جی، تو ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خطرے میں نہ ہو اور آپ نے اپنا الگ انتظام کیا ہو، یعنی آپ ہر دہشت کے ماحول میں بھی، بھوک اور تنگی کے ماحول میں بھی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارا وقت اختتام پذیر ہے۔ ناظرین، یہ جو آیت ہم نے پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اتنی جامع آیت ہے، اس پر بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس میں توحید کا مضمون بھی آ گیا، آخرت کا مضمون بھی آ گیا، اور رسالت کا مضمون بھی آ گیا، اور یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل، ایک مثالی شخصیت صرف وہی تسلیم کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن پر، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور پھر عملی طور پر اللہ سے وابستہ ہے، اللہ کو شب و روز یاد کرتا ہے، ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور اسکار کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ دنیا میں سب سے بہترین باپ ہیں، دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں، دنیا کے سب سے بہترین پڑوسی ہیں، دنیا کے بہترین معلم ہیں، استاد ہیں، دنیا کے بہترین مربی اور مزکی ہیں، دنیا کے بہترین سپہ سالار ہیں، اور دنیا کے ایک بہترین عادل حکمران ہیں۔ تو یہ سارے پہلو آپ کی شخصیت میں ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہیں، گفتگو میں اچھے ہیں، کردار میں اچھے ہیں، عقیدے میں اچھے ہیں، بندگی اور سپردگی میں بہت اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت مضبوط ہے، بندگان خدا کے ساتھ آپ کا رویہ بہت مثالی ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کی شخصیت کو اپنی ذات کے اندر سمونے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔